بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ آج ہم سیکھیں گے ان دعاؤں کو جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں عطا فرمائی۔ جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں موجود دعا سیکھی، اسی طرح میری کوشش ہے کہ باقاعدہ سورۃ آل عمران کو شروع کرنے سے پہلے جتنی ممکنہ ہو سکیں دعائیں سورۃ البقرہ سے یہ بھی میں آپ کو جو ہے بتاتا چلا جاؤں، اور سورۃ آل عمران کی ایڈوانس میں آپ کو بتا دوں۔ یہ وہ حضرات جو عامل ہیں یا پیر حضرات ہیں یا ویسے بھی جن کو اپنے خاندان میں یا اجتماعات کے اندر یا بڑے مجمع میں یا محفل میں دعا کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ ان آیات کو یاد کریں، انشاءاللہ ان کی دعا میں حسن پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو لیلۃ القدر کی رات یا شب برات کی رات چاہتے ہیں کہ آج ہم کیا دعائیں مانگیں، اکثر اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان قرآنی دعاؤں کو ان رات میں، ان بڑی راتوں میں جو ہے وہ مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو بزبان انبیاء و صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسند کی ہوئی دعاؤں کو قرآن پاک میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں عطا کی۔ تو انشاءاللہ مجھے رب کی رحمت پہ بڑی امید ہے کہ یہ دعائیں مستجاب ہیں، ہمیں اس طرح کی طرز پہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ میں آیات بتاتا جاؤں گا، سورت پڑھتا جاؤں گا، تو جو حضرات پسند فرمائیں وہ ان کو نوٹ بھی کر لیں تاکہ بعد میں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام یہ جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے تو یہ دعا جو وہ ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے۔ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، ہمارے حال پر توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 201۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ان میں سے اکثر دعائیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بالکل یاد ہوں گی، صرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم قرآنی دعائیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ بھی ہے، برکت بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں آلریڈی یاد ہیں، صرف دھیان نہیں ہوتا دعا مانگتے وقت، تو انشاءاللہ آئندہ مجھے امید ہے کہ ہماری توجہ بھی رہے گی۔ سورۃ البقرہ آیت 250 250۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے، اور کافر قوم پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ یہ وہ حضرات جو کسی کام میں اس طرح شدت کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی راہ نہیں ہے، یا کسی وجہ سے کسی چیز پہ صبر نہیں ہو پا رہا، ان کے لیے بہترین دعا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں، اتنا بوجھ ہمیں نہ دینا۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک، اور ہم کو کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت بہترین انداز سے سکھا رہا ہے۔ پہلے ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کاموں سے نجات مانگ رہے ہیں جو ہم لوگ اٹھا نہیں سکتے، جس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، ایسی مشقت سے۔
پھر اللہ کی بہت خوبصورت انداز میں تعریف ہے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ ابھی تک ہم نے 2 دعاؤں میں یہ چیز پڑھ لی کہ کافر قوم پر اللہ تبارک و تعالی غلبے کی تلقین دے رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنی ہر چیز کے اندر اسلام کو داخل کرنا چاہیے، اسلام کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اگر تجارت کر رہے ہیں اور کسی باہر کے ملک میں ہیں تو وہاں بتائیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی، انہوں نے تجارت میں ایمانداری سکھائی ہے، انہوں نے سچائی سکھائی ہے۔ تو یہ بھی انڈائریکٹلی ہمارے دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ ہمیں بظاہر کیونکہ یہ روٹین کی چیز ہے تو ہمیں بظاہر یہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن دوسرے پہ یہ اثر چھوڑتی ہے۔ تو آپ کو انڈائریکٹلی اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھی فائدہ ہوگا۔ آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگاتے ہیں، بتائیے سنت ہے۔ یا آپ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھا رہے ہیں، بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچ بولو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین تھے، انہوں نے اپنی ان 2 باکمال صفتوں کی بنا پر پورے مکہ میں دور جاہلیت کے اندر کمال درجہ اور فوقیت حاصل کر لی تھی۔ تو یہ چیزیں بھی انڈائریکٹلی اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اگر ہم باقاعدہ کہیں پہ جا کے اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے تو ہمیں اس طرح کی عادت اپنانی چاہیے، انشاءاللہ تبلیغ میں حصہ داخل ہو جائے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرمانا، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ہمیں بھی اپنے دین پر استقامت اور اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے اللہ، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع فرمائے گا، بے شک خدا خلاف وعدہ نہیں فرماتا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 16، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کا مطلب ابھی تک ہم نے 2-3 دعاؤں کے اندر ایمان کی سلامتی کو مانگا ہے۔ اس کا مطلب انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ایمان ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی دعا کے اندر ایمان کی سلامتی کو اکثر مانگتے رہنا چاہیے، دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک میں سکھا رہا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 38، یہ جو لوگ نیک اولاد کے خواہش مند ہیں، جن کو اولاد ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے وہ سرفراز نہیں ہوئے، ان کو چاہیے کہ اس دعا کو بار بار مانگیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 38، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے پروردگار، مجھے اپنی جناب سے نیک و صالح اولاد عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ نے اولاد کے حصول کے لیے مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 53، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر ایمان کا ذکر، اور تیرے رسول کے تابع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی رب کو ہی گواہ بنا کے، اپنے ایمان کا رب کو ہی گواہ بنا کے یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران آیت 147، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت فرما۔ ہمیں اسلام کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران آیت 191، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دوزخ سے اور قیامت کے دن سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ قیامت کا دن اگرچہ ایک ہی دن ہے اور بہت لمبا دن ہے، اس کی ہولناکی سے، اس کی وحشت سے، اس دن کی سختیوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں قیامت کو واقعی ایک سیریس ایونٹ کے طور پہ سمجھتے ہوئے رب تعالیٰ سے اس میں پناہ، رب کی پناہ حاصل کرنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران آیت 192، ربنا انک ما تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دوزخ سے پناہ مانگنا رب ہمیں بار بار سکھا رہا ہے، ایک ہی صورت چل رہی ہے اس میں بار بار سکھا رہا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 193، سورۃ آل عمران آیت 193، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیوں کو ہم سے معاف کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ تو ایمان اور انبیاء علیہم السلام خصوصاً اپنے نبی علیہ السلام کی عطا کردہ بتائے ہوئے دین کے اوپر رضا کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ پاک کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں عربی میں نہیں بھی آتی تب بھی آپ اردو میں اس طرح کے الفاظ ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ رضا کا اظہار کریں، دین اسلام پر راضی ہونے پر اظہار کے الفاظ ادا کریں، نبی پاک علیہ السلام پر رضا کے الفاظ جو ہیں وہ اپنی دعاؤں میں لے کے آئیں، تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے۔ قرآن میں بھی اسی قسم کا مفہوم جو ہے وہ سورۃ آل عمران میں 193 میں مل رہا ہے، تو ہمیں اس طرح بھی دعا مانگنی چاہیے۔ سورۃ آل عمران آیت 194، سورۃ آل عمران آیت نمبر 194، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں فرماتا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر اپنی دعاؤں میں کرنے کا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو بہت سے ایسے وعدے ہیں رب کے جو شاید اس کے علم میں نہیں، علم بعض دفعہ انسان اس طرح حاصل نہیں کر پاتا، یا بہت سے علماء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم عطا کیا ہے لیکن اس سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے، تو تمام علماء سے بڑھ کر پیغمبر ہیں۔ تو جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے کیے ان سب پر ہم لوگ راضی
اور ہمیں اس طرح بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ جو تو نے وعدے اپنے انبیاء سے کیے ہمیں وہ عطا فرما۔ اب وہ سب کو شامل ہو جائیں گے جن نعمتوں کا ہمیں نہیں پتہ، جن اچھائیوں کا، جن بھلائیوں کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رب ہونے پہ رضا کو دعا میں شامل کرنا چاہیے، انبیاء پہ رضاعت کا اعلان کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جو خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کیں، انہوں نے جو اپنی قربانیاں پیش کیں، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے مشکلات سہیں، جو تکالیف سہیں، ان پر اللہ تعالیٰ سے رضا کا اعلان کرنا چاہیے، اسلام کے دین ہونے پر رضا کا اعلان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اولاد کے حصول کے لیے دعا کو سیکھا، اس کے علاوہ جو لوگ صبر کا دامن جن کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہو، پھنس گئے ہوں کسی کام میں، ان کے لیے دعا کا ہم نے آج طریقہ سیکھا، اور ویسے بھی عام روٹین میں کیسے دعائیں کرنی چاہیے ان کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ اب انشاءاللہ باقاعدہ سورۃ آل عمران کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جہاں کوئی مجھ سے غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔